بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کا خیال رکھنا، نورش یور سیلف، اپنی پرورش کرنا، اپنے آپ کو خیال رکھنا۔ آپ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اپنے ماں، اپنے گھر، اپنے کار کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں؟ آپ اپنے آپ کی ضرورتوں کو اچھے سے پورا کریں۔ اگر بیوی اچھے کپڑے پہنتی ہے تو کیا آپ کو اچھا کپڑا پہننے کا حق نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سادگی ہونی چاہیے، سادگی کا مطلب کم خرچ لیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، ایک آدمی جس کی آمدنی کم ہے وہ بورے پر سو سکتا ہے، لیکن اگر ایک لکھپتی آدمی بورے پر سوتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ دکھاوا ہے، تو اس نے اپنا سب کچھ خیرات کر دیا ہے، تب تو ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بورے پر سو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس لاکھوں کا بینک بیلنس ہے تو پھر یہ دکھاوا ہی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں ہی اپنا خیال نہیں کروں گا تو پھر کون میرا خیال رکھے گا؟ اپنے خیال رکھنے کا مطلب ہے اپنا دھیان رکھنا۔ یہ سیلفشنس نہیں ہے، یہ انفرادیت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ آپ کے پاس خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اچھے دوست ہوں، اچھا کھانا ہو، اچھی کتابیں ہوں، اچھے تجربات ہوں، اچھی صحت ہو، یہ سب آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا وقت نکالنا ہوگا، آپ کو پورا آرام ملنا چاہیے، آپ کو کھیلنے کا وقت ہونا چاہیے، آپ کو پیار کیا جانا چاہیے، آپ کو زندگی کا لطف لینا چاہیے، آپ کو خوشی اور مسرت تلاش کرنی چاہیے۔ وہ کن کاموں میں مزہ آتا ہے؟ گھومنے ٹہلنے میں، نئی چیزیں خریدنے میں، اچھی جگہ رہنے میں، کھیلنے میں، اچھا کھانا کھانے میں، باغبانی کرنے میں، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے میں۔ ان سب کے علاوہ اور کیا چاہتے ہیں جوڑ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھتے ہیں جب آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بغیر جرم محسوس کیے۔ اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ اچھا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے رہنا سہنا کوشش کرتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ سیلفشنس نہیں ہے۔ ہم کو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دو، اپنے آپ کو آخر میں رکھو، خود پر مرکوز مت بنو، سیلف سینٹرڈ مت بنو، خود غرض سیلفش مت بنو۔ اس طرح کی سوچ کی وجہ سے آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، ایک غلطی کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی اگر آپ کا جوتا پھٹ گیا اور ایک نیا جوتا لیتے ہیں اس میں کیا گناہ ہے؟ اور اگر یہ 5,500 کا جوتا ہے تو کیا حرج ہے؟ جب آپ 1 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہیں تو آپ 5,000 10,000 کا جوتا بھی خرید سکتے ہیں، جو سال 2 سال میں 3 سال میں ایک بار خریدا جاتا ہے۔ صفیہ بنت حی جب جنگ میں پکڑ کر لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے رکھ لیا۔ رسول اللہ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے کھانے بھی کھائے ہیں۔ اگر آپ گرم کھانے کا پیسہ دیا اور وہ ٹھنڈا کھانا لاتا ہے تو آپ کہہ سکتے کہ مجھے گرم کھانا چاہیے، مجھے پورا پکا ہوا کھانا کھانا ہے، کچا نہیں کھانا ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جانچ کیوں لکھا، یہ دوا کیوں دیا۔ کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے بات کرنا بند کر سکتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے کہہ سکتے کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی۔ آپ کہاں کھانا کھانا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اب اگر ٹام یوم سوپ پینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے یا کیا گناہ ہے؟ یہ آپ کی پسند ہے، آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، آپ کسی کو زبردستی یہ سوپ پینے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے الگ اپنے ایک سوچ ویو رکھتے ہیں تو آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، رکھنے کا مطلب نورش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں گے اپنے دماغ کا، اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنے احساسات کا۔ آپ کو اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینے کا حق ہے۔ آپ ننگے گھومتے ہیں یا ٹائی پہن کر، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ہاں آپ اپنی زندگی کے ذمہ دار مانے جائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تھا۔ جس طرح دوسروں کو خوش رہنے اور جینے کا حق ہے، ویسے ہی آپ کو بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا بری بات نہیں ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ آپ کو بے عزت کرے، شرمندہ کرے، امبراس کرے، نظر انداز کرے، اگنور کرے۔ اگر کوئی آپ کو
بے عزت کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیں، اس پہ غصہ کریں، یا اس سے الگ ہو جائیں، یا اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگ اہم ہیں، میں بھی اہم ہوں، میری ضرورتیں، میری خواہشات بھی اہم ہیں۔ جو میری عزت کریں گے، محبت کریں گے، میں ان کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ جو میری بے عزتی کریں گے، مجھے نظر انداز کریں گے، میں ان کے ساتھ جینا پسند نہیں کروں گا۔ کوئی کتنا بھی پیسے والا ہے، کوئی کتنا بھی علم والا ہے، وہ مجھ سے نہ تو بہتر ہے نہ ہی بدتر ہے، بلکہ میں سب سے الگ ہوں۔ میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایک الگ انسان ہوں، یونیک پرسنالٹی ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھے پیار دیں گے، خوشی دیں گے۔ میں اپنے آپ کو محبت کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، میں اپنا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو محبت اور مہربانی سے سلوک کرتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یہ سورہ 3 میں کہا گیا۔ تو یہ ہے کہ اس میں جو اس پورے چیپٹر میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنا بھی جس طرح سے ہم دوسروں کا دھیان رکھتے ہیں ویسے اپنا بھی دھیان رکھنا، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے یا کوئی آپ کی پسند کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو آپ کو اس پر غصہ ہونے کا، ناراض ہونے کا، اس سے الگ ہونے کا حق حاصل ہے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔